بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کا خصوصی پروگرام ہمارا شب برات کے حوالے سے، اس کے اندر آج ہم گفتگو کریں گے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی محسن الزمان نعیمی نقشبندی صاحب، جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں ریان فاؤنڈیشن کے۔ انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ثنا خواہ قاری شعیب امیر صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے تیسرے مہمان ہیں ثنا خواہ محمد فاتر قادری صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علامہ صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ شب برات کے حوالے سے اس کی کیا خصوصیت ہے اور اس کا اہتمام کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سلیم بھائی، سب سے پہلی بات کہ یہ جو رات ہے جسے 15ویں شب یعنی 15واں شعبان جسے ہم کہتے ہیں، اس شب کی یہ جو رات ہے، اس رات کی فضیلت، اس رات کی بلندی ہم اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی کہ انا انزلناہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو مبارک رات میں اتارا۔ سبحان تو اللہ۔ اس سے بہت سے مفسر فرماتے ہیں کہ یہی وہ رات تھی جب قرآن کا نزول ہوا۔ اور کہنا ایک تو یہ رات نازل ہونے کا، آپ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر جو رات قرار دیا گیا، اس سے مراد یہ تھی کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مکمل کر دیا۔ اللہ تو یہ وہ رات تھی جس سے قرآن کی ابتدا ہوئی، اور شب قدر وہ رات تھی جہاں قرآن مکمل ہوا۔ تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں مفسرین نے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس رات کو پا لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سادہ عبادت کرے، ریاضت کرے۔ کیوں کرے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں جب جو بستر سے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ موجود نہیں ہیں۔ تو میں نے پھر جنرل البقیع کا رخ کیا۔ جیسے ہی جنرل البقیع کا رخ کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور قبرستان میں موجود ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ رسول نے تم پر ظلم کیا؟ تو آپ نے نہیں، میں نے سمجھا شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں۔ فرمایا نہیں، آج کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمت برساتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف رحمت ہی نہیں برساتا بلکہ اپنی حکمت فرشتوں پر ظاہر کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ پورے سال جو بھی کسی کا رزق لکھنا ہو، کسی کو زندگی دینی ہو، کسی کی موت آنی ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں اس رات متعین کر دی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ کس سے نکاح ہوگا، بچہ جس کی ولادت ہونی ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ نام بھی جو رکھنا ہے وہ اس رات پتہ لگ جاتا ہے۔ اللہ، تو اس رات حکم یہی ہے کہ آپ استغفار کریں، توبہ کریں، اور جتنی بھی عبادت کریں ذات زیادہ کریں۔ پھر جو اس رات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ رات ہے جس رات اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو راتوں کو قیام کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرو، اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ سے محبت کرو اور عبادت میں رات گزارو، اور جب صبح ہو تو پھر تم روزہ رکھو، یعنی کہ صبح صادق کے بعد جب آپ سحری کر لیں تو پھر آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ یعنی دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے روزے کے لیے ہو اور رات قیام کے لیے ہو۔ فرمایا یہ اتنی بڑی رات ہے۔ اچھا، قیام کے حوالے سے بھی علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ آپ بالکل بات کو سمیٹ رہے، لیکن میں بات کو سمیٹنا نہیں چاہوں گا۔ میں بالکل واضح طور پہ میرے وہ ناظرین جو اس رات کی اہمیت کو اچھی طریقے سے جاننا چاہ رہے ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ قاری شعیب امیر صاحب، آپ سے میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ آغاز تو علامہ صاحب نے کر دیا، لیکن آپ کے کلام سے وہ جو ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے، آپ کو اللہ پاک نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے، تو وہ ناظرین بھی آپ کی آواز آپ کے نظر سماعت کرنا چاہیں گے۔ نام رب انعام ہے تیرا، نام رب
عام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا، لامکانی تیرا ہے وصف مگر، لامکانی تیرا ہے وصف مگر، قلب مومن مقام ہے تیرا، قلب مومن مقام ہے تیرا، تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتی، تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتی، کتنا کامل نظام ہے تیرا، کتنا کامل نظام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا، تجربوں نے یہی بتایا ہے، تجربوں نے یہی بتایا ہے، مہربانی ہی کام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا، جو ہے مشکل کشا بہر عالم، جو ہے مشکل کشا بہر عالم، میرے مولا وہ نام ہے تیرا، میرے مولا وہ نام ہے تیرا، نام رب انعام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی آپ کی آواز میں اللہ پاک نے بڑا سرور دیا، اور بہت ہمیں بھی بڑا مزہ آ رہا تھا کہ جیسے ایک پورا ماحول بنا دیا تھا آپ نے، بہت شکریہ۔ میں آتا ہوں محمد فاتر قادری صاحب کی طرف، کہ آپ ہمیں اگر قصیدہ بردہ شریف سے، کیا بات ہے، اللہ پاک نے بڑی آواز آپ کو دی ہے، بہت پیارا انداز ہے آپ کا، تو قصیدہ بردہ شریف سے اس کا آغاز کیجیے۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی ناظرین محفل کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام میں پڑھے جانے والا سب سے مقبول قصیدہ، جو کہ قصیدہ بردہ شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، اب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دل جبریل سے جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جگہ بتلاؤ تو کیسے ہے غم عرض کی جبریل نے شاہ تیرے رخ کی قسم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا 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 نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب دیکھیے شاعر نے کیا خوبصورت جملہ یہاں پر لکھا کہ میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. گے سوغاد قاف گے سوغاد جاب رواق عین صاد قاف غایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا.
محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، صبا پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فتح قادری صاحب، اللہ نے بڑا ٹھہراؤ دیا آپ کی آواز کے اندر۔ ناظرین، مجھے اشارہ ہو رہا بریک کا، یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات۔ علامہ صاحب، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور شب برات کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور پھر میں نے آپ کو یہاں تھوڑا سا سٹاپ اس لیے کیا کہ میرے وہ ناظرین وہ چیز سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کا اہتمام کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ یہ رات آپ نے کہا کہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس کے اہتمام کا آغاز کب سے شروع کر دینا چاہیے اور کس وقت شروع کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شب برات کے معنی سمجھ لیں۔ شب برات کے معنی ہی ہوتے ہیں دوزخ سے نجات کی رات، یعنی آج کی یعنی شب برات کی جو رات ہے وہ دوزخ سے نجات کی رات ہے۔ اب جو شخص دوزخ سے نجات پا رہا ہے تو ظاہر سی بات اس کی تیاری بھی تو ایسی کہ دوزخ سے نجات پانے والی ہو۔ تیاری سے مراد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قلب کی جو بکریاں تھیں، اور میں ان کے اوپر جو جسموں پہ بال ہیں، یعنی بالوں کو گن نہیں سکتا، اور وہ جو ایک قبیلہ تھا بنو قلب، اس میں بہت سارا یعنی کہ جانوروں کا ایک ریوڑ سے ان کی بکریاں بہت تھیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی جتنی بکریاں ہیں ان کی جسموں پر جو بال ہے، اللہ تعالیٰ اس رات ان بالوں کے برابر گناہگاروں پر جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر رہا ہے کہ جو کہ دوزخ میں جانے والے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالا، پہلی بات۔ اور پھر بنو قلب کی بکریاں، یعنی کہ آپ بالوں کو گن ہی نہیں سکتے، بے شمار گناہگار اللہ آج کی رات معاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا اہتمام اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی تو بات یہ کہ یہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اسی وقت سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم 6 نوافل پڑھتے ہیں جسے اوابین کے نافل کہا جاتا ہے، جس میں آپ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ صبح سے ہی اہتمام شروع کر دیں، غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے لباس زیم تن کریں، صبح سے ہی نیکیوں میں اپنے کام کو مشغول کر لیں، اور کوشش کریں، لوگ تو جیسے سنت جان میں سنت یہ قبرستان رات میں جایا جائے، لیکن اگر آپ کے پیاروں کی قبریں صحیح نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، تو آپ وہاں جا کے پہلے ان کی ذرا دیکھ بھال کر لیں تاکہ رات میں دوبارہ آ کر فاتحہ پڑھ سکیں اور سنت کو ادا کر سکیں۔ تو یہ اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ مغرب کے بعد فوراً 6 نوافل جو پڑھے جاتے ہیں ان کا اہتمام کریں۔ یہ 2 نکر کے نوافل ہوتے ہیں، رزق میں درازی، رزق میں فراوانی کے لیے ہوتے ہیں، عمر میں درازگی کے لیے ہوتے ہیں، پھر آفات و بدلیات سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان نوافل کا اہتمام کریں۔ پھر عشاء کے بعد ہو سکے تو قبرستان پہلے چلے جائیں یا پھر رات میں چلے جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بعد جو ہے جب آپ اٹھے، اما عائشہ سجدہ اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آدھی رات میں قبرستان میں تھے۔ تو اس سے مراد یہ کہ آپ ایسی رات میں جب
کہ پہر کا آخری پہر ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر حاضر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اللہ اکبر، سبحان اللہ. کوئی ہے جو مجھ سے رزق میں فراوانی چاہے، آج کی رات میں رزق میں فراوانی لکھ دوں. کوئی ہے جو چاہتا ہو کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے تو آئے میرے پاس، آج میں اس کی عمر بڑھا دوں گا. تو یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ کرتا ہے، جس رات اللہ تعالیٰ بندے کی آفات و بلیات کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر جتنے بھی جو اس نے خطائیں کی، گناہ کیے، ان اعمال کو اللہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہوتا ہے. اس رات کوشش کی جائے کہ اپنے آپ کو مغرب سے لے کے طلوع فجر تک نیکیوں میں، عبادات میں، ریاضات میں اپنے آپ کو لگایا جائے، تاکہ یہ رات جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی گئے، اہتمام کیا اور اللہ کے رسول نے دعائیں کی تو آپ کی دعا قبول ہو جائے. یہ کہنا یہی کہ 365 دن اور 365 دن کے اندر ماشاءاللہ بہت ساری راتیں بھی آتی ہیں، لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ خصوصی طور پہ اگر ایک رات آپ قربان کر دو، نیند سے قربان کر دو، عبادت کی طرف لگ جاؤ تو آپ وہ سب حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں نصف شعبان، یہ نصف شعبان کی جو رات ہے نا، یہ عام راتوں میں سے رات نہیں بلکہ اس کی رات کی خاص اہمیت یوں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پورے سال جو بندے کے رزق لکھنا ہے وہ آج لکھ دو. پورے سال جس بندے کے ساتھ جس طرح کا عمل کرنا ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی کی زندگی ہے تو آج لکھی جا رہی ہے، کسی کی موت ہے تو آج لکھی. اللہ تعالیٰ کام کو بانٹ رہا ہے. اب یہاں تک کہ آیا ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی کو بڑی خوشی منا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نام موت کے خانے میں لکھ دیا جاتا ہے. ایک بندہ جو مرنے والا ہوتا ہے لیکن سوچ رہے میری موت، لیکن اس کا نام زندگی جینے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو کیسے ہوتا ہے یہ کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ہو سکتا ہو، اور دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو موت اس کو حیات بدل دیتا ہے. تو اس وجہ سے آپ اس رات عبادت کیجئے جتنا ہو سکے، کیونکہ یہی وہ رات ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ جس رات کیا ہوتا ہے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں. اللہ اکبر. آگے حضرت کیا ہے؟ کون جلوہ نما آج کی رات. کیا بات ہے. اچھا شعیب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. قاری شعیب صاحب، آپ ہی کی پسند کا کوئی ایسا کلام جو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہو اور میرے وہ ناظرین و سامعین سنیں گے اس کو. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی
مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، میں فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، میں فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ اللہ ماشاء اللہ، کیا مدینے کی یاد دی آپ نے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ فاتر قادری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ شب برات کی رات اور اس شب برات میں رب فرما رہے کہ جو چاہے مانگ لو، آپ آزاد ہو، جو کلام آپ پیش کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کلام پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ بھی علامہ صاحب نے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، تو وہ کلام اس رات کے متعلق بہت خوبصورت کلام ہے، وہی کلام لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے،
عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، ارے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، اور ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، اس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، ارے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اور مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، ارے لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحم کھلا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ کیا کہنے محمد فاتح قادری صاحب۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات۔ اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ اب پروگرام بالکل میرے اختتام کی طرف بھی ہے اور وقت میرے پاس محدود بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کا کلام بھی لے کے پھر علامہ صاحب کی طرف بھی، کیونکہ آج شب برات کی رات کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ میرے ناظرین جو ہے اس شب برات کے حوالے سے سننا چاہیں گے کس طریقے سے اس کو مینٹین کرے۔ تو خاطر قادری صاحب چند نعت کے اشعار، پہ اس کے بعد میں شعیب صاحب کی طرف آتا ہوں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ سرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، نہیں تو دل تو چاہ رہا ہے کہ اور بھی آپ سے کلام سنیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ دونوں کو بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے۔ تو چند اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوانح پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانح پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گنہگار
بسائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ماشاءاللہ میرے دونوں ثنا خواہ ان کی آواز پہ اللہ پاک نے بڑا پیارا سرور دیا. آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک ہم اکثر دیکھتے ہیں ایک میسج جو ہے اس شب برات کے 1-2 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے کہ پورے سال میں میرے سے یہ خطائیں ہو گئی وہ خطائیں ہو گئی اور مجھے معاف کر دو. کیا یہ میسج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سب چیزیں؟ اس کا کیا دیکھیں قرآن حکیم فرقان حمید نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ایمان والو اللہ سے پکی توبہ کرو. توبۃ النصوح، توبۃ النصوح سے کیا مراد ہے کہ توبہ کے معنی ہوتا ہے الندامہ، نادم ہونا. اور نادم کس طریقے سے ہونا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ تمہاری ندامت ایسی ہو کہ تم زبان سے تو اقرار کر رہے ہو لیکن تمہاری دل بھی اسی تصدیق کر رہا ہو کہ میں آئندہ اس فعل کو انجام نہیں دوں گا. تو اس چیز کا نام ہے ندامت. اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے بے شک، لیکن یہ جو آپ دیکھیں یہ فرضی میسیجز کرنے سے یہ توبہ قبول نہیں ہے، یہ تو آپ دکھاوا یا ریاکاری. گروپوں کے اندر چلا ہاں اب ہاں اگر کوئی واقعتاً کوئی شخص اس بات کا اس فعل کا انجام دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے میسیج کیا ہے اب پورے سال میں اس پر پابند رہوں گا، پھر نادانی شخص طور پر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، الگ معافی. لیکن اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے جسے کہہ لیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے تو معافی مانگ لی تو اب ہمارے سارے گناہ ہمارے اتر گئے. نہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اللہ جزا دے گا، جو تم نے ذرہ برابر گناہ کیا اس کے سزا ملے گی. لیکن یہ صرف فرضی لواز اللہ کا ہے. اللہ لا ينظر على اجسامکم لا ينظر على صورکم ولکن ينظر على قلوبکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نہ تمہارے جسم دیکھتا ہے نہ صورت دیکھتا ہے، اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے. توبہ ہوتی ہے دل سے، توبہ ہوتی ہے یقین سے. انما الاعمال بالنیات کیوں فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اس لیے فرمایا نا کہ بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے. پھر آپ دیکھ لیں یہی وہ رات ہے کہ جہاں اللہ لاکھوں لوگوں کو گناہوں سے معافی دے رہا ہے، لیکن چند بدنصیب ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. ان میں اگر دیکھا جائے ماں باپ کا نافرمان، کہ اب آپ دیکھیں ہم فرضی طور پہ ماں باپ سے بڑی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی دل سے بھی معافی مانگتا ہے کہ جیسا مانگنے کا حق ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس رات اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کیونکہ ماں باپ کا بڑا مرتبہ. اسی طریقے سے قطع تعلق کرنے والا، کہ لوگ آج رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں، آج لوگ نہیں ملتے. آج حالات بڑے عجیب ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں سلیم بھائی، آج آپ بھی کاروباری آدمی، آپ جانتے ہیں اتنے برے حالات ہیں. ایک مزدور جو مزدوری کرتا ہے نا، اب ایک سچا واقعہ گزرا کہ ایک مزدور، اس کے 3 بچے ہیں، دن بھر مزدوری کرتا تھا، ایک دن مر گیا. وہی جو رشتہ دار جو تعلق رکھنے والے آئے، چند دن کھانا دیا، پڑوسی نے دیا، پھر تعلق توڑنا شروع کر دیا. کیوں؟ کہ کبھی بیوہ پیسے مانگ رہی ہے، کبھی گھر کے اخراج پورے کرنے ہیں. اب یہ حالات جب بچوں نے دیکھے تو فاقے گزرنے لگے. پھر حال کیا ہوا، ایک دن بڑا بیٹا بیمار ہوا، جو چھوٹی بچی تھی نا وہ ہنسنے لگی، خوش ہونے لگی. تو ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، بیٹی ہنس رہی ہے. تو ماں نے جب یہ پوچھا بیٹی تم ہنس کیوں رہی ہو؟ فرمایا امی میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ یہ بتائیں بھائی کب مرے گا. اللہ، بھائی کب مرے گا ماں؟ فرمایا بیٹا یہ بات تم نے کیسی کی؟ فرمایا اس لیے کہ امی جب ابو مرے تھے نا تو رشتہ داروں نے کھانا دیا تھا، اب بھائی مرے گا نا تو رشتہ دار پوچھیں گے. آج حالات اس جانب آ گئے ہیں. ہم توبہ کی باتیں کرتے ہیں، ہم بہانے کی باتیں کرتے ہیں. خدا کی قسم ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. آج اگر توبہ کرنی ہے، آج کی رات اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والوں کو نہیں بخشوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نہیں بخشے گا ان لوگوں کو جو دکھاوا کرتے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ نہیں بخشے گا ان لوگوں کو ناحق قاتل ہیں. اللہ نہیں بخشے گا ان لوگوں کو جو سود خور ہیں.
تو توبہ تو ایسی ہی کرنی ہے جو سچی ہے، میسیجز سے توبہ تھوڑی ہوتی ہے. اصل توبہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، اپنے افکار کو بدلیں، تبھی جا کر آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ توبہ کا مقام کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تمہیں اگر توبہ نصیب ہو گئی، تم نے توبہ کر لی، اللہ ایک جنت نہیں دے گا. قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 2 جنت عطا فرمائے گا. اور توبہ کیسی کرنی ہے؟ تم نے اگر ایک آنسو بہا دیا نا، میرے آقا کی حدیث ہے، ایک آنسو تم نے بہا دیا. کتنے آنسو؟ جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے. اللہ کے خوف سے اتنا بھی آنسو بہا دیا نا، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اللہ بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. وقت اختتام کی طرف ہے. کوئی بات نہیں، جزاک اللہ. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، شعیب صاحب آپ کا بہت شکریہ، خاطر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس کے اندر علامہ صاحب کی بات، ہمارے ثنا خواں کے کلام آپ نے سنا. اور اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ رات کو سونے کے بعد صبح کا دن دکھاتا ہے، صبح کا سورج دکھاتا ہے. اور ہم جو غفلت کے اندر ہے اور اسی غفلت کے اندر اپنی زندگی کو آگے کی طرف بڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے. اللہ نے معافی والی رات، بلکہ ہر رات جو ہے معافی والی رات ہے. اللہ سے اپنی معافی مانگ کر اپنے آپ کو صحیح کریں اور اپنے مستقبل کو اس حوالے سے کہ بس ایسی نیکیاں کرتے جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور جب اللہ کے آگے آپ رو کر، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کا ایک ایک آنسو بڑا قیمتی ہے اور یہ آنسو جو ہے جہنم کی آنکھ کو بھی بجھا سکتا ہے. تو اللہ کے آگے رو کر آج بڑی رات کو اس حوالے سے گزارے کہ آنے والا دن، آنے والا مستقبل اور آنے والا وقت جو ہے اللہ سے جوڑتے ہوئے اپنے آپ کو رکھیں گے اور انشاءاللہ اس سے معافیاں مانگیں گے اور اس سے ہی اپنے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے دعا کریں گے. تو مجھے یقین ہے کہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارے دن بدل جائیں گے، ہمارا مستقبل سنور جائے گا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیوں کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.